اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم حروف تہجی کو مخارج کی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حروف تہجی کو یعنی اپنے انداز سے الف سے لے کر یا تک جو ترتیب ہے اسے اس انداز سے پڑھا، اور اب جو ترتیب ہے وہ مخارج کے حساب سے ہے، یعنی مخرج نمبر 1، مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3، تو اسی حساب سے حروف بھی جو ہے نا اسی حساب سے ہم نے پڑھنے ہیں، اور ساتھ نام بھی ان کے یاد کرنے ہیں، اور اس کی ادائیگی بھی، اور نام بھی جو ہے نا ان کے کیا نام ہیں، کون کون سے حروف بنتے ہیں۔ تو ابھی اسی حساب سے بھی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ جو ہے نا وہ 3 ہیں، الف و یا، یہ مخرج نمبر 1 آ گیا۔ جوف دہن یعنی منہ کا اندر کا خالی حصہ، یہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، الف و یا، یہ مخرج نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 2، 3 اور 4 یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اور حروف اظہار بھی کہتے ہیں، اظہار ضا کے ساتھ۔ تو 2 نام ہیں ان کے، لیکن عام طور پہ جو ان کا نام لیا جاتا ہے وہ حروف حلقی کے حساب سے لیا جاتا ہے کہ یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو گلے میں جو ہے نا 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حروف لہاتیہ ہیں، قاف، کاف، اور اس کے بعد پھر حروف شجریہ ہیں، جیم، شین، یا۔ تو قاف کا مخرج جو ہے الگ ہے، کاف کا الگ ہے۔ مخرج نمبر 1 الف و یا کا آ گیا، 2 حمزہ ہا جو ہے نا یہ آ گیا، عین ہا کا 3، غین خا کا 4، قاف کا 5، کاف کا 6، اور جیم، شین، یا کا 7 آ گیا۔ تو ابھی اس کی ادائیگی بھی ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ، الف و یا۔ اچھا، الف یہ تو خیر جب آگے الفاظ کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں قال، تو اس حساب سے الف پڑھا جائے گا۔ تو واو بھی اسی حساب سے ہم پڑھتے ہیں، اعوذ، تو واو مدہ ہے چونکہ، تو لفظ کے حساب سے پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس حساب سے، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو ان کی ادائیگی اس حساب سے ہوگی، ان کی آواز اسی انداز سے ہوگی، 1 الف کے برابر ان کو کھینچنا ہوتا ہے۔ تو آگے جو ہے نا مخرج نمبر 2 سے ان کی پریکٹس ہم شروع کرتے ہیں، یہاں سے ان کی جو آواز ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے نا حمزہ کی جو آواز ہے وہ اصل میں زبر زیر پیش کے ساتھ ہے، زبر زیر پیش یا سکون کے ساتھ اس کی اصل آواز ہے۔ حمزہ اس کا صرف نام ہے، تو جس طرح بھی ا، ای، او، تو یہ اس کی آواز ہے گلے کے آخر سے۔ ہا بھی گلے کے آخر سے ادا ہوتی ہے، تو ہا، ہا اس طرح پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد عین، ح، عین، ح گلے کے درمیان سے، غین، خا، غین، خا گلے کے شروع سے، تو یہ ہو گئے حروف حلقی۔ اس کے بعد آتے ہیں قاف اور کاف۔ قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے، کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے، اور موٹا قاف جو ہے نا زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو تب موٹا قاف ادا ہوگا۔ تو عام طور پہ غلطی جو ہوتی ہے لوگوں سے وہ یہی ہوتی ہے کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اس کو اوپر لگاتے ہیں، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اس کو اوپر نہیں لگاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے قاف موٹا نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ فرق ہے ان میں قاف اور کاف میں۔ تو ان کو کہتے ہیں حروف لہاتیہ۔ اس کے بعد حروف شجریہ ہیں، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا۔ تو اسی انداز سے جو ہے ان کو پڑھنا ہے، شین کو پست آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، شین یعنی سخت نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد حرف حافیہ، یہ 8واں مخرج آتا ہے، حرف حافیہ۔ اچھا، 8واں مخرج جو ہے نا واد ہے، وہ زبان کی کروٹ، اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں ان کی جڑ کے ساتھ زبان کروٹ لگائیں گے اور یہ حرف ادا ہوگا، واد۔ اس کے بعد حروف طرفیہ ہیں، اور یہ مخرج نمبر 9 بن گیا، لام، نون، را۔ تو 17 مخارج کے حساب سے جو ہے نا ان کا مخرج الگ الگ ہے تینوں کا، اور جو 14 مخارج ذکر ہوئے ہیں اس میں ان کا
ایک ہی مخرج جو ہے نا گنا گیا ہے لام نون را کا. یہ زبان کا جو کنارہ ہے یہ سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا تو یہ حروف ادا ہوں گے. اس کے بعد حروف نطعیہ ہیں نون کی زیر کے ساتھ. نطعیہ تا دال طا، تا دال طا. زبان کی نوک سامنے والے دو دانت جو ہیں ثنایا علیہ ان کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے. اس میں طا جو ہے اس کو موٹا کرنا ہے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے. اس کے بعد حروف لثویہ ہیں. ث ذال ظا، ث ذال ظا. اچھا، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے. ث ذال ظا. تو ظا جو ہے نا موٹے حروف میں سے اس کو موٹا بھی کرنا ہے. ذال کی آواز کو موٹا کریں گے تو ظا ہو جائے گی. اس کے بعد حروف صفیریہ ہیں. ان کو صفیریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ان میں جو ہے سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے. ز سین صاد، صاد. سین کی آواز کو موٹا کریں گے تو صاد بن جائے گا. تو ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد با میم واو اور فا. با میم واو یہ ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں سے. با جو ہے تری والے دونوں ہونٹ جو آپس میں ملیں گے تری والے حصے سے. میم میں دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے خشکی والے حصے سے. اور واو میں جو ہے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، اس طرح گول ہوں گے کہ کنارے آپس میں ملے ہوں گے، درمیان کھلا ہوگا، ایک غنچہ سا بن جاتا ہے. تو اسی انداز سے واو میں ہونٹ گول ہوں گے. انضمامی شفتین جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور فا جو ہے نا اوپر والے دانت جو ہے نچلے ہونٹ کے ساتھ لگیں گے تو فا کو اس انداز سے جو ہے ادا کرنا ہے. تو یہاں تک مخارج جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا غنّے کا مخرج جو ہے نا بنتا ہے. اور یہاں تک جو ہے نا حروف شفویہ تک یہ ترتیب جو ہے نا الف سے لے کر جو یا تک بنتی ہے یہ مخارج کے حساب سے ہم نے جو ہے نا یہاں تک پڑھ لیا. آگے پھر حروف قلقلہ ہیں. قلقلہ جو ہے نا وہ حروف جن کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح دیوار کے اوپر آپ بال ماریں تو بال جو ہے نا واپس اچھل کر جو ہے نا آپ کی طرف آ جاتی ہیں. تو اسی انداز سے جو ہے نا حروف کو ہلا کر پڑھنا ہے. اور کب؟ جب یہ ساکن ہوں گے، ان کے اوپر سکون ہوگا یعنی جزم ہوگی، خواہ اصلی ہو یا وقف کی وجہ سے ہو. حالت وقف اور حالت سکون دونوں میں جو ہے نا ان میں جو ہے نا قلقلہ ہوگا. تو ان کا مجموعہ بھی ہے قاف طا با جیم دال کا مجموعہ بھی ہے قطوب جدن. اس طرح کوئی یاد کرے قاف طا با جیم دال اس طرح بھی صحیح ہے. اور اگر اس طرح جو ہے نا کسی کو پھر بھول جاتے ہیں تو وہ مجموعہ یاد کر سکتا ہے قطوب جدن، قطوب جدن. تو یہ ہو گئے حروف قلقلہ. جس طرح بھی قلقلہ کس طرح ہوگا؟ اق، ایق، اوق، یعنی اق نہیں پڑھیں گے اق. اس طرح طوا جو ہے نا طوا میں قلقلہ کریں گے تو اط، ایط، اوط، یعنی ات 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 نہیں پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے. اس طرح پھر با میں اب، 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 اج، 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 اد، اد، اد. تو یعنی قلقلہ کرنے کا طریقہ یہی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی باقی کوئی بھی ساکن حرف ہے اس کو آپ نے ہلا کر نہیں پڑھنا. یعنی اس میں اگر اس میں آپ کو اس میں آواز اگر جو ہے نا آپ اس کو ہلاتے ہیں تو پھر قلقلہ ہو جائے گا. اور حالانکہ قلقلہ جو ہے نا صرف ان 5 حروف میں آپ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی حرف کے اندر قلقلہ نہیں کرنا. تو یہ ہو گئے حروف قلقلہ. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ جو ہے نا وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور یہ 7 ہیں ٹوٹل. ان کو موٹا پڑھنا ہے. اور موٹا جو ہے نا کس طرح پڑھنا ہے؟ ہونٹ گول نہیں کرنے. یہ جو ہے نا بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی حرف جو ہے نا جو موٹا پڑھا جاتا ہے تو اس میں ہونٹ گول نہیں کرنے کو، ہونٹوں کا تعلق ہی نہیں. اچھا، تو اب ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ صاد، صاد، صاد. زبان تالو کی طرف اٹھے گی. موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے. بعض موٹے حروف میں جو ہے زبان کی جڑ اٹھتی ہے، بعض میں زبان کا درمیان اٹھتا ہے، بعض میں زبان کا سرا اٹھتا ہے. لیکن زبان کے اٹھنے کے ساتھ، تالو کی طرف اٹھنے کے ساتھ ہی حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. یعنی جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو موٹا پڑھنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. صاد، صاد.
वोद वोद, पो वो ज़ैल को मोटा करेंगे तो वो हो जाएगी। इस तरह ता को मोटा करेंगे पो वो गईन खा क़ाफ। तो ये मोटे हरूफ हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। और जब आपके मोटे हरूफ जो है ना, जो 7 हरूफ हैं, अगर आपके सही हो गए और आप इनको मोटा पढ़ सकते हैं, अपने मखरज से अदा कर सकते हैं, समझो कि सारे हरूफ आपके जो है ना सही हो गए। तो इनकी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी जितने भी हरूफ हैं, हरूफ ताजी अलिफ से लेकर या तक, उनमें से जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत जो है ना हरूफ मुस्तालिया की होती है। तो ये आप बार बार जो है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह जो है ना किसी उस्ताद के पास बैठकर या वीडियो जो है ना लगा कर जो है ना आप वहाँ से भी आवाज़ कैच करके जो है ना इस तरह इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये हरूफ सही हो जाएंगे। तो ये तरतीब थी मखारिज के हिसाब से हरूफ की जो हमने आज पढ़ी, और इस पर हमने पहचान भी कर ली कि हरूफ जो है ना अलक़ाब के हिसाब से जो है ना हरूफ जो है ना कौन कौन से हैं, तो वो भी हमने जो है ना पढ़ लिए। तो बाकी इंशाल्लाह आगे अगले सबक में जो है ना, वस्सलाम।